مضبوط دعا کی بہت کی نام لے کر کیا ہو جائے گا سنڈے کو کیا ہوگا شاید شروع کریں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیو اور دوستو، کتاب عمدۃ الاحکام کا ایک نیا باب آج ہم شروع کرتے ہیں خرید و فروخت کے مسائل کے متعلق، اور یہ باب ہے باب الشروط فی البیع، خرید و فروخت میں شروط کا بیان، یعنی کیا خرید و فروخت کرتے ہوئے شرط لگائی جا سکتی ہے یا نہیں. مثلا کوئی شخص بائع ہو، یعنی کوئی چیز بیچ رہا ہو، وہ کوئی شرط لگا لے، یا پھر کوئی شخص خریدار ہو اور خریداری کرتے ہوئے وہ کوئی شرط لگا دے، تو کیا خرید و فروخت میں کوئی شرط لگائی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے متعلق احادیث ذکر کی جائیں گی اس باب کے اندر. پہلی حدیث عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت جاءتنی بریرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس حضرت بریرہ آئیں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھی، لیکن یہ لونڈی تھیں کسی کے ہاں، کسی کی لونڈی تھی، کسی کی مملوکہ تھی. تو کہتی ہیں کہ وہ میرے پاس آئیں، بریرہ میرے پاس آئیں. کن کے پاس؟ حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فقالت، تو وہ بریرہ کہنے لگی، کاتبت اہلی، میں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. گھر والوں سے مراد جن کے ہاں یہ لونڈی تھی اور جن کی یہ مملوکہ تھی، جن کی یہ نوکرانی تھی، تو ان سے انہوں نے ایک تحریری معاہدہ کیا علی 9 اواق. تو تحریری معاہدہ کیا تھا کہ میں 9 اوقیہ چاندی دوں گی، فی کل عام اوقیہ، اور 9 اوقیوں میں سے 1 اوقیہ میں 1 سال میں ادا کروں گی. فاعینینی، لہذا آپ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میری مدد کریں. یہ اصل معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی لونڈی تھی. انہوں نے اپنے مالک سے، اپنے آقا سے ایک معاہدہ کیا. معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ میں 9 سال کی مدت میں 9 اوقیہ چاندی آپ کو دوں گی. اوقیہ ایک چاندی کا ایک وزن ہے جو کہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے. تو 9 اوقیہ چاندی دینے کا وعدہ کیا بریرہ نے کہ 9 سال میں ہر سال 1 اوقیہ چاندی دوں گی، اور جب میں 9 اوقیہ مکمل کر لوں، یہ درہم چاندی کے مکمل کر لوں 9 سال کی مدت میں، تو پھر میں آپ سے آزاد ہو جاؤں گی. اس کے بعد میں آپ سے آزاد، میں آپ کی لونڈی، آپ کی غلام نہیں رہوں گی، بلکہ میں آپ سے آزاد ہو جاؤں گی. تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہر سال 1 اوقیہ چاندی دیتی رہیں، اور جب 9 سال مکمل ہو جائے اور 9 اوقیہ چاندی مکمل ہو جائے تو آپ ہماری طرف سے آزاد ہو جاؤ گی. اب جب یہ معاہدہ کر لیا، اور یہ جو معاہدہ ہے اس کو عربی زبان میں مکاتبت کہتے ہیں. مکاتبت یعنی تحریری معاہدہ ہو جائے. ایک غلام آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے مالک سے جو تحریری معاہدہ کرتا ہے اس کو مکاتبت کہتے ہیں. تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی تحریری معاہدہ کیا اپنی آزادی کی خاطر، کہ ان سے آزادی اور رہائی مل جائے اور یہ ایک آزاد عورت اور آزاد خاتون ہو جائیں. تو یہ تحریری معاہدہ کرنے کے بعد اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی فاعینینی، آپ میری مدد کریں. مطلب میں نے ایک معاہدہ کر لیا ہے، ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے، اب ہر سال میں 1 اوقیہ چاندی مجھے ادا کرنی ہے، لہذا آپ میری ہیلپ کریں، میری مدد کریں تاکہ میں یہ معاہدے کے مطابق یہ چاندی ادا کر دوں. فقلت، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا، ان احب اہلکی، اگر آپ کے گھر والے پسند کریں، یعنی آپ کے مالک کو اگر یہ بات پسند ہو، ان اعدها لهم، کہ میں ان کو ایک ہی مرتبہ 9 اوقیہ چاندی مکمل طور پر ادا کر دوں، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي، اور تمہاری وراثت کا حق میرے لیے ہوگا، فعلت، تم ایسے کرنے کے لیے تیار ہو. یعنی آپ جاؤ اپنے مالک کے پاس اور مالک کو جا کے بتلاؤ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف سے 9 اوقیہ چاندی ایک ساتھ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ شرط یہ لگا رہی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط یہ لگا رہی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق وراثت ہے وہ ان کے لیے ہوگا. تو ان کو جا کے بتلاؤ، اور اگر وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں تو ٹھیک ہے، میں ابھی کیش پیمنٹ کرتی ہوں، فوری طور پر 9 اوقیہ چاندی ادا کرتی ہوں، تم ان سے آزاد ہو جاؤ گی اور تمہارا حق وراثت میرے لیے ہوگا. فذهبت بریرہ الی اہلھا، بریرہ گئی اپنے گھر والوں کے پاس، یعنی اپنے مالک کے پاس گئی. فقالت لهم، تو انہوں نے ان سے جا کے کہا، یہی بات ان کو جا کے بتلائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح آفر کی ہے کہ 9 اوقیہ چاندی ایک ساتھ وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ان کی ایک شرط یہ ہے کہ حق وراثت آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا میرا، بلکہ حق وراثت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوگا. فابوا علیہا، تو انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ ہم سے آزادی حاصل کرو اور آپ کا حق وراثت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو، نہیں، آپ ہماری لونڈی ہو، ہماری غلام ہو، تو اگر ہم سے آزادی حاصل کرو گی تو آپ کا حق وراثت ہمارے لیے ہوگا، نہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. انہوں نے انکار کر دیا. فجاءت من عندهم، تو بریرہ واپس آئیں ان کے پاس سے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے. یعنی جب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹی
ان کے انکار کے بعد تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے گھر کے اندر. فقالت تو انہوں نے کہا یعنی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی عرضت ذلك علیہم میں نے یہ بات ان پر پیش کی ہے. کون سی بات پیش کی؟ یہی بات کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 اوقیہ چاندی ایک ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, آپ 9 اوقیہ لے لیں اور مجھے آزادی دے دیں. شرط یہ ہے کہ میرا حق وراثت جو ہے یعنی بریرہ کا جو حق وراثت ہے, وراثت بننے کا جو حق ہے, وراثت حاصل کرنے کا جو حق ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوگا. فأبوا تو انہوں نے انکار کر دیا. الا ان يكون لهم الولاء ہاں اس شرط پر وہ مجھے رہائی اور آزادی دینے کے لیے تیار ہیں کہ حق وراثت ان کے لیے ہوگا. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی. کن کی یہ بات؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن لی کہ اس طرح انہوں نے جا کے آفر کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. فاخبرت عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی, اسی کے بارے میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. فقال تو آپ نے فرمایا خذیہا تم اس کو لے لو. کس کو لے لو؟ بریرہ کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خذیہا تم بریرہ کو لے لو, مطلب یہ ہے کہ تم 9 اوقیہ چاندی اس کے مالک کو ادا کر کے اس کو آزاد کروا لو. واشترطی لہم الولاء اور شرط بھی رکھ سکتی ہو کہ حق وراثت تمہارے لیے ہوگا. پیسے دے کر اس کو آزاد کرا لو. یہ قسم کی بیع تھی, ایک قسم کی بیع تھی کہ پیسے ادا کرنے تھے اور بریرہ کو رہائی دلانی تھی. بریرہ کو گئے کہ خرید رہی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریرہ کو خرید کر آزاد کرنا چاہتی تھی اور یہ بہت بڑا صدقہ تھا, بہت بڑا عمل خیر تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کو لے لو, پیسے دے کر یہ جو 9 اوقیہ چاندی ہے یہ ادا کر کے اس کو لے لو اور تم اپنے لیے حق وراثت بھی رکھ سکتی ہو, اس کی شرط لگا سکتی ہو. فإنما الولاء لمن اعتق کیونکہ حق وراثت اسی شخص کے لیے ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے اور تم آزادی دلا رہی ہو, 9 اوقیہ چاندی تم ادا کر رہی ہو تو لہذا حق وراثت تمہارے لیے ہوگا. یہ قانون اور ضابطہ بیان کر دیا. ففعلت عائشہ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کیا. کس طرح کیا کہ 9 اوقیہ چاندی ادا کر دی اور بریرہ کو آزادی دلا دی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کو رہائی دلانا اور ایک شخص کو آزادی دلانا یہ کتنا اہم کام ہے. کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون تھی ان کے پاس اگر کچھ چاندی تھی, ہو سکتا ہے وہ چاندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر کے طور پر دی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ہو سکتا ہے یہ چاندی وہی ہو. تو انہوں نے اپنا حق مہر جو ہے جو اپنے خامن سے انہوں نے وصول کیا تھا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالا. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ دیکھیں نا, ایک خاتون اپنے حق مہر کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے اپنا حق مہر جو ہے وہ اس بریرہ کو رہائی اور آزادی دلانے کے لیے خرچ کیا اور بریرہ کو آزادی دلا دی. صرف انہوں نے شرط یہ لگائی کہ بریرہ جب فوت ہوں گی تو ان کی وراثت کا حق جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوگا. اور یہ شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دی کہ کوئی حرج نہیں, تم اس شرط کو لگا سکتی ہو. اس کے بعد ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فی الناس لوگوں میں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. فحمد اللہ واثنى علیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. ثم قال پھر آپ نے فرمایا اما بعد حمد و ثنا کے بعد فما بال رجال ان لوگوں کا کیا حال ہے یشترطون شروطا کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں لیست فی کتاب اللہ جو کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جو ہیں جو بریرہ کے مالک تھے وہ یہ شرط لگا رہے تھے کہ ٹھیک ہے 9 اوقیہ چاندی ایک ساتھ ہم قبول کرتے ہیں اور آزادی دیتے ہیں لیکن حق وراثت ہمارے لیے ہوگا, اگر بریرہ فوت ہوگی تو اس کے وارث ہم بنیں گے. یہ شرط تھی ان کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایسی شرطیں لگا رہے ہیں جو کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے. ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ جو شرط بھی اللہ کی کتاب میں نہیں فہو باطل
وہ باطل ہے. جو شرط بھی خرید و فروخت کے مسائل میں ہو یا کسی معاملے میں جو شرط ایسی ہو کہ جو کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے، یعنی اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ شرط باطل ہے، اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگرچہ وہ 100 شرطیں کیوں نہ ہوں، 100 شرطیں یعنی 100 ہوں، 200 ہوں، 1000 شرط کیوں نہ ہو، اگر وہ ساری شرطیں کتاب اللہ کے خلاف ہیں، اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں، تو ان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. وَشَرْطُ اللَّهِ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، اللہ کا فیصلہ برحق ہے. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، اور اللہ کی شرط زیادہ مضبوط ہے. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، اور وراثت کا حق اس کے لیے ہوتا ہے جو آزادی دلاتا ہے. اور یہاں چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزادی دلائی تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ کی وراثت کا حق جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے. میرے بھائیو، یہ جو قصہ آپ نے ابھی سنا ہے، ابھی جو ہم نے جو واقعہ پڑھا ہے، اس واقعے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات میں شرط لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ شرط اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کی شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر وہ شرط اللہ کی شریعت کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اگر وہ شرط اللہ کی شریعت کے خلاف ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اس حدیث میں جس شرط کا ذکر کیا گیا اس واقعے کے اندر وہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے، یعنی بریرہ کے جو مالک تھے، انہوں نے شرط لگائی تھی کہ حق وراثت بریرہ کا ان کے لیے ہوگا، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی تھی کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق وراثت ہے وہ ان کے لیے ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط کو باطل قرار دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو شرط تھی اس کو جائز قرار دیا. اس کا معنی یہ ہے کہ جو شرط کتاب اللہ کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہے، جو شرط کتاب اللہ کے خلاف ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھ گئے ہیں؟ جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے، اس واقعے کے متعلق اگر کسی کو کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو، کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. ہاں جی، ہم نے جو مسئلہ پڑھا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات میں شرط لگائی جا سکتی ہے، تو وہ شرط جو ہے اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ شرط اللہ کی شریعت کے مطابق ہے یا اللہ کی شریعت کے خلاف ہے. اگر اللہ کی شریعت کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو وہ قابل قبول نہیں. ہاں جی، نہیں، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. اصل میں یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرط لگائی وہ یہ تھی کہ اگر بریرہ فوت ہو گئیں تو ان کی وراثت کا حق جو ہے وہ کن کے لیے ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 اوقیہ چاندی دے کر، یعنی کیش پیمنٹ کر کے حضرت عائشہ ان کو رہائی دلا رہی تھی، ان کو آزادی دلا رہی تھی، ان کو خرید رہی تھی اور خرید کر آزاد کرنا چاہتی تھی. تو ان کو حق تھا کہ وہ ان کی وراثت کا حق اپنے لیے طلب کرتی. تو یہ اگر ہوتی تو پھر وہ دوسرا معاملہ تھا. آزاد ہونے کے بعد اگر ان کی شادی ہو جاتی تو یقیناً ان کی وراثت میں پھر ان کے خامن کا اور اسی طرح ان کی اولاد کا حق ہوتا، اور اسی طرح حضرت عائشہ کا حق بھی باقی رہتا اور ان کو ان کا حق ملتا اگر ان کی شادی ہوتی اس طرح. تو اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل له. میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ اگلا جو واقعہ آ رہا ہے اگلی حدیث میں وہ پڑھنے سے پہلے ایک تنبیہ کرتا چلوں. تنبیہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ ذکر کر دیا کہ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. یہ ایک عام ضابطہ ہے، ایک عام اصول ہے کہ کوئی بھی شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے. تو یہ ضابطہ ہر معاملے کے اندر ہے، ہر معاملے کے اندر. اب مثال کے طور پر نکاح کے وقت اگر کوئی عورت یہ شرط لگائے کہ میں اس شرط پر اس آدمی کے ساتھ نکاح کرتی ہوں کہ یہ آدمی میری موجودگی میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرے گا، اگر وہ یہ شرط لگاتی ہے تو کیا یہ شرط قابل قبول ہے؟
یہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. تو وہ کس بنا پر یہ شرط لگا سکتی ہے کہ یہ میری زندگی میں کسی اور آدمی سے نکاح نہیں کر سکتا؟ اس کا یہ شرط لگانا غلط ہے. یہ شرط کتاب اللہ کے خلاف ہے، اللہ کی شریعت کے خلاف ہے. لہذا وہ عورت اس طرح کی شرط نہیں لگا سکتی. یعنی اس موقع پر یہی ضابطہ سامنے رکھنا ہوگا کہ ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، کہ جو بھی شرط کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے. یہ عورت کی یہ جو شرط ہے یہ کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے بلکہ کتاب اللہ کے خلاف ہے. لہذا اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص نکاح کے وقت، کوئی مرد اگر شرط رکھتا ہے کہ میں اس عورت سے نکاح اس شرط پر کرتا ہوں کہ اگر اس عورت کی زندگی میں میں فوت ہو جاؤں تو میری وفات کے بعد یہ عورت کسی اور آدمی سے نکاح نہیں کرے گی. اگر وہ اس طرح کی شرط لگاتا ہے کہ اگر میری موت آ جاتی ہے اس عورت کی زندگی میں تو میرے مرنے کے بعد یہ عورت کسی اور آدمی سے نکاح نہیں کرے گی، تو کیا مرد کی طرف سے یہ شرط قابل قبول ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خامن کی وفات کے بعد جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی 4 مہینے 10 دن تو اس عورت کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اجازت دی ہے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو تم کون ہوتے منع کرنے والے؟ تو کوئی بھی شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے، اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے یہ 2 مثالیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کی ہیں، ورنہ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ نکاح و طلاق کے مسائل ہوں، چاہے وہ خرید و فروخت کے مسائل ہوں، کسی بھی مسئلے میں کوئی ایسی شرط ذکر کی جائے کہ جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اگلا واقعہ پڑھتے ہیں. عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما انه كان يسير على جمل له قد اعيا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چل رہے تھے اپنے اس اونٹ پر قد اعیا، جو بالکل تھک چکا تھا. یعنی ایسے اونٹ پر سواری کر کے وہ چل رہے تھے کہ جو بالکل تھک چکا تھا. فاراد ان یسیبہ، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ اس اونٹ کو چھوڑ دے. اور یہ در حقیقت ایک جنگ کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے بعد واپس لوٹ رہے تھے، اور عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ اپنے لشکر کے پیچھے رہتے تھے، لشکر کے آگے نہیں. آپ ہمیشہ اپنے لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تاکہ اپنے لشکر کے حال احوال سے آگاہ ہوتے رہیں. ورنہ آپ اگر آگے ہوتے اور آپ کا لشکر پیچھے ہوتا تو پیچھے پیش آنے والا واقعہ جو ہے اس کے متعلق ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے رہتے. تو ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے اور آپ کا لشکر آپ کے آگے چل رہا تھا، تو اسی لشکر کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ بھی تھے، اور وہ اس اونٹ پر سوار تھے کہ جو بالکل تھکا ہوا تھا، بالکل مطلب نہیں چل رہا تھا، یا چلتا تھا تو بالکل آہستہ آہستہ چل رہا تھا. فاراد ان یسیبہ، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس کو یہیں چھوڑ دیں. مطلب اس پر سوار ہو کر سوار ہو کر آگے جانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ پیدل چل پڑے. وہ اس قدر آہستہ چل رہا تھا وہ اونٹ، اور اس قدر تھکا ہوا تھا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو یہیں چھوڑ کر آگے چلے جائیں. قال فلحقني النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فدعا لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی. وضربہ، اور اس اونٹ کو ضرب لگائی. آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، اس عصا کے ساتھ، اس ڈنڈے کے ساتھ اس کو ضرب لگائی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہاں پر ایک معجزہ رونما ہوتا ہے. وہ معجزہ کیا ہے کہ وہ اونٹ جو کہ بالکل تھکا ہوا تھا اور چلنے کے قابل نہ تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضرب لگائی اور آپ نے جابر بن عبداللہ کے لیے دعا کی، تو پھر کیا ہوا؟ فسار سیرا، تو وہ ایسا چلا لم یسر مثلہ قط، کہ وہ اتنا تیز کبھی نہیں چلا تھا. اس سے پہلے اتنا تیز کبھی نہیں چلا تھا جتنا تیز وہ اب چل رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرب لگانے کے بعد اور دعا کے بعد وہ بہت ہی تیزی سے چلنے لگا. ثم قال، جب یہ اونٹ تیز چلنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعنیہ بأوقیہ، جابر
یہ اونٹ جو ہے نا اس کو تم ایک اوقیہ چاندی لے کر مجھے بیچ دو، ایک اوقیہ چاندی لے لو اور اس کے بدلے میں یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ قلت لا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں اب اس اونٹ کو نہیں بیچوں گا، یہ اتنا تیز چلتا ہے تو اب اس کو تو نہیں بیچنے والا میں۔ ثم قال بعنیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں بیچ دو جابر، اچھے رہو گے، بیچ دو۔ کہتے ہیں فبعتہ بأوقیہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ جابر بیچ دو تو جابر کہتے ہیں میں نے وہ اونٹ ایک اوقیہ چاندی کے بدلے میں بیچ دیا، لیکن یہاں میں نے ایک شرط لگا لی، واستثنیت، چونکہ بھی راستے میں تھے تو شرط لگا لی۔ شرط کیا تھی؟ کہتے ہیں میں نے ایک شرط لگائی، حملانہ الی اہلی، کہ اپنے گھر والوں تک پہنچنے تک میں اپنے اس اونٹ پر سوار رہوں گا۔ یہ نہیں کہ اب چونکہ سودا ہو گیا تو آپ یہ اونٹ مجھ سے لے لیں اور میں پھر پیدل چلتا پھروں اور پیدل چل چل کے تھک جاؤں میں، نہیں، کم از کم گھر پہنچنے تک یہ اونٹ میرے پاس رہے گا اور اس پر سواری میں کروں گا۔ یہ شرط لگا لی کس نے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اپنا اونٹ بیچ چکے تھے ایک اوقیہ چاندی کے بدلے میں۔ فلما بلغت، کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا یعنی اپنے گھر والوں کے پاس پہنچا، اتیتہ بالجمل، تو میں وہ اونٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ فنقدنی ثمنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیش پیمنٹ کر دی، ایک اوقیہ چاندی ادا کر دی۔ ثم رجعت، پھر میں واپس لوٹ آیا، یعنی ایک اوقیہ چاندی لے لی اور اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ فارسل فی اثری، جب میں واپس لوٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیج کر، میرے پیچھے بندے کو بھیج کر مجھے واپس بلایا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اترانی ما کستک لآخذ جملک، اے جابر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے جو تیرے ساتھ جو سودا بازی کی، یہ اونٹ خریدنے کے لیے جو تیرے ساتھ میں نے بات چیت کی، سودا بازی جو کی، لآخذ جملک، یہ میں نے اس لیے کی تھی کہ آپ کے اونٹ کو ہتھیا لوں، یا آپ کا جو عمدہ اونٹ ہے بہت اچھا چل رہا تھا تو آپ کے اونٹ کو ہتھیانے کے لیے کیا میں نے اس لیے یہ تیرے ساتھ سودا بازی کی تھی، اس لیے میں نے تیرے ساتھ بات چیت کی تھی، کیا تو یہی سمجھتا ہے؟ خذ جملک، لے لو اپنا اونٹ بھی واپس لے لو، ودراہمک، اور یہ جو ایک اوقیہ جو کہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، یہ درہم بھی تمہارے اور یہ اونٹ بھی تمہارا، یہ دونوں چیزیں تم لے جاؤ۔ اور یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی اخلاق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی واپس کر دیا اور اس کی قیمت بھی اسی کے پاس رہنے دی۔ یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ چاندی جو ایک اوقیہ ہے 40 درہم وہ مجھے واپس کر دو اور اپنا اونٹ واپس لے لو، نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اونٹ بھی لے جاؤ اور چاندی بھی تمہارے پاس، اس کو بھی اس کے پاس ہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ دیا۔ تو یہ جو حدیث ہے میرے بھائیو، یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بے میں، خرید و فروخت میں جائز شرط لگائی جا سکتی ہے، جائز شرط جو کہ کتاب اللہ کے مطابق ہو، کیونکہ یہ جو شرط لگائی تھی جابر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ جائز شرط تھی کہ میں اس پر سواری بدستور رکھوں گا اور یہ اونٹ میرے پاس رہے گا جب تک کہ میں گھر میں نہیں پہنچ جاتا، اس کے بعد یہ اونٹ آپ کو دے دوں گا اور آپ مجھے اس کی قیمت ادا کر دینا۔ تو جو جائز شرطیں ہوتی ہیں خرید و فروخت کے مسائل میں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز شرط نہیں ہونی چاہیے، ایسی شرط جو کہ کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں، مثلا آپ جاتے ہیں سوق حراج میں گاڑی خریدنے کے لیے، سوق حراج میں گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو ایک گاڑی پسند آ گئی، آپ نے بات چیت کی، آپ نے اس کی قیمت طے کر لی، مالک اس پر راضی ہو گیا، فرض کریں آپ نے کہا کہ 1000 دینار میں یہ گاڑی خریدتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے 1000 دینار میں آپ کو بیچتا ہوں، لیکن اس نے شرط لگائی، بیچنے والے نے، گاڑی کی مالک نے شرط لگائی کہ دیکھو سودا تو ہمارا ہو گیا لیکن یہ گاڑی میں تمہیں یہاں نہیں دوں گا، میں اپنے گھر میں جا کر پھر تمہیں گاڑی دوں گا۔ مثلا میرا گھر اگر فہاہیل میں ہے اور یہاں سودا ہوتا ہے سالمیہ میں، ٹھیک ہے، تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی گاڑی میں تمہیں یہاں سالمیہ میں نہیں ہینڈ اوور کروں گا، بلکہ تمہیں یہ گاڑی ہینڈ اوور کروں گا کہاں پر؟ فہاہیل میں، اپنے گھر میں پہنچ کر۔ تو یہ شرط لگانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جس طرح کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی شرط لگائی تھی۔ تو اس طرح کی جو جائز شرطیں ہیں خرید و فروخت کے مسائل میں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔
عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس بات سے؟ ان یبیع حاضر لباد، کہ ایک شہری کسی دیہاتی کا ایجنٹ بن کر اس کے لیے کسی چیز کو بیچے، ایجنٹ بن کر اس کے لیے کسی چیز کو بیچے، اس سے منع فرمایا. اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک دیہاتی باہر سے اپنا تجارتی صاحب سامان لے کر کے آتا ہے شہر کی طرف، تو کوئی شہری آگے بڑھ کر اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں پتہ نہیں ہے مارکیٹ کا، بازار کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم اس طرح کرو یہ چیز مجھے دے دو، میں تمہارا ایجنٹ بن کر، تمہارا دلال بن کر اس چیز کو تمہارے لیے بیچتا ہوں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر اس کو چونکہ مارکیٹ کی صورتحال کا پتہ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو مہنگے داموں بیچتا ہے، مہنگے داموں بیچ کر اس کی کم قیمت اس کو ادا کرتا ہے دیہاتی کو، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ خود اس چیز کو بیچتا ہے مہنگے داموں، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ کم ادا کرتا ہے اس کے مالک کو، اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دوسرا ولا تناجشوا، ریٹ بڑھانے کے لیے بولی مت لگایا کرو، ریٹ بڑھانے کے لیے. ہاں اگر تم خریدنا چاہتے ہو، واقعہ تم خریدار ہو تو ٹھیک ہے بولی لگا سکتے، کوئی حرج نہیں. بولی والی جو بے ہوتی ہے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک شخص وہ کسی بیچنے والے کا ایجنٹ بن کر یا خریدار کا رشتہ دار ہو کر وہ محض ریٹ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کسی چیز کی بولی لگا دے، تو اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه، اور کوئی بندہ اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے، کوئی بندہ اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے. اس کی مثال کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا تھا آپ کو کہ مثلا آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، آپ کو یہ جو ریکارڈر ہے یہ آپ کو پسند آتا ہے، آپ اس سے ابھی اس کی قیمت کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. فرض کریں وہ دکاندار آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ 10 دینار میں یہ خرید لیں. ابھی بات چیت آپ کی چل رہی ہے، ایک آدمی بیچ میں گھس آتا ہے، تیسرا آدمی، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بالکل سیم کوالٹی کی جو چیز ہے نا، جو ریکارڈر ہے سیم کوالٹی کا، وہ تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں 9 دینار میں دیتا ہوں. تو یہ ایک بھائی کی بے پر دوسری بے ہے، بھائی کی بے پر بے ہے. تو اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک کہ وہ دونوں آپس میں معاملے کو ختم نہ کر لیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بے کر لیں، ہو سکتا ہے وہ بے نہ کریں. جب تک وہ معاملے کو ختم نہ کریں تو تیسرے آدمی کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بھائی کی بے پر کوئی بندہ بے نہ کرے. چوتھی چیز ولا يخطب على خطبة اخيه، کوئی بندہ اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے. مثلا ایک بندہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے یا اس کے والدین نے اس کی طرف سے منگنی کا پیغام بھیجا کسی لڑکی کو یا لڑکی کے والدین کو. ابھی بات چیت چل رہی ہے، ابھی بات چیت طے نہیں ہوئی، درمیان میں کوئی اور بندہ گھس آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اور لڑکی والوں کو پیغام بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں اس لڑکے سے نکاح نہ کرو، اس لڑکی کا بلکہ مجھ سے کرو یا میرے بیٹے سے کرو. تو یہ منع ہے جب تک کہ ان کا آپس میں معاملہ ختم نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ ان کا معاملہ طے ہو جائے، ہو سکتا ہے معاملہ طے نہ ہو شادی کے متعلق، نکاح کے متعلق. تو جب تک یہ معاملہ ختم نہ ہو اس وقت تک کسی تیسرے آدمی کو درمیان میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بندہ اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہیں کر سکتا ہے. اور ولا تسأل المرأة طلاق اختها، کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے، اپنی بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت کسی شادی شدہ جوڑے کے پاس جائے اور مرد کو کہے کہ دیکھو تم اس کو طلاق دے دو اور میرے سے شادی کر لو، تو یہ غلط ہے. وہ عورت جو ہے جو اس وقت اس کے نکاح میں ہے، یہ اس کو طلاق کیوں دلوانا چاہتی ہے؟ اس کا کوئی بھی سبب ہو، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی شخص کو ابھارے، برانگیختہ کرے اس بات پر کہ اس کو طلاق دو اور مجھ سے نکاح کرو. یہ غلط ہے. لِتَكْفَى مَا فِي إِنَائِهَا، اور وہ اس کی طلاق کا سوال کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے برتن میں جو کچھ ہے یہ اپنے برتن میں اس کو انڈیلنا چاہتی ہے. یعنی وہ جو کچھ اس کے اپنے برتن میں کھا رہی ہے
उस आदमी के निकाह में रहते हुए ये चाहती है कि वो उसके बर्तन में ना रहे बल्कि इसके बर्तन में आ जाए। माने ये है कि वो औरत उसके निकाह में ना रहे बल्कि ये उसके निकाह में चली जाए। तो इससे मना फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई भी औरत किसी औरत की तलाक का मुतालबा नहीं कर सकती है। और इस पे तंबीह है उन खवातीन के लिए भी जो अपने बेटों को मजबूर करती हैं और कहती हैं कि इस बहू को, इस अपनी बीवी को तलाक दे दो, ये हमारी नाफरमान है, ये हमारी खिदमत नहीं करती, ये घर की सफाई नहीं करती, ये खाना नहीं पकाती है, तो इसको तलाक दे दो। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पर तलाक का मुतालबा करना जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ना तो खुद औरत मुतालबा कर सकती है अपने खामद से तलाक का, और ना ही कोई और औरत मुतालबा कर सकती है किसी शख्स से कि वो अपनी बीवी को तलाक दे। ये मामला जो है ये खामद बीवी के दरमियान होता है। हो सकता है खामद बीवी के दरमियान अगर कोई बात होती है, हो सकता है वो आपस में मामला खुद ही हल कर लें। तो किसी तीसरे बंदे को क्या जरूरत है कि वो उन दोनों के बीच में दाखिल हो और उनके ताल्लुकात को मजीद बिगाड़ने की कोशिश करे। तो इससे मना फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खुलासा यह है कि इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातों से मना फरमाया। एक तो इससे कि कोई शहरी किसी देहाती के लिए एजेंट और दलाल बनकर किसी चीज को नहीं बेच सकता। दूसरा, सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए बोली नहीं लगा सकते। तीसरा, किसी बंदे की, किसी भाई की बै पर बै नहीं कर सकते हैं। चौथा, किसी भाई की मंगनी पर मंगनी नहीं कर सकते हैं। 5वीं बात जिससे मना फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ये कि कोई औरत किसी औरत की तलाक का मुतालबा नहीं कर सकती उसके खामद से, इसलिए कि वो उसको तलाक देकर इसको अपनी बीवी बना ले। इससे मना फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस तरह ये बाब खत्म होता है जो कि बाब शुरूत फिल बै है, बै में शुरूत के मुतालिक। तो इस बाब के मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, इससे पहले कि हम अगले बाब की तरफ बढ़ें। हाँ जी, किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं जी। हाँ जी, ये सवाल ये किया इन्होंने कि जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु का हमने किस्सा पढ़ा है जिसमें उन्होंने अपना एक ऊंट बेचा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उकिया चांदी के बदले में, लेकिन शर्त ये लगाई कि घर पहुंचने तक वो सवारी उनके पास, वो ऊंट उनके पास रहेगा। सवाल ये है कि अगर रास्ते में वो ऊंट मर जाता तो नुकसान किसका होता? तो वो ऊंट की बै चूंकि हो चुकी थी, अगर वो ऊंट मर जाता तो नुकसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता। असूली तौर पर बै मुकम्मल हो चुकी थी, ठीक है। तो वो नुकसान अगर होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंद थे इस बात के कि आप उसके मरने के बावजूद भी एक उकिया चांदी उसको अदा करें। इल्ला ये कि अगर वो बंदा वैसे अखलाकी तौर पर कहते कि नहीं, देखें चूंकि वो सवारी नहीं रही, वो ऊंट चूंकि मर गया है तो कोई बात नहीं, वो खसारा मैं बर्दाश्त करता हूं। तो अखलाकी तौर पर अगर कोई बंदा इस तरह करे तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वैसे शरी तौर पर वो बंदा जिसने बै कर ली, माहिदा हो गया, अब वो उसकी पेमेंट करने का पाबंद है, चाहे वो चीज उसको मिले या ना मिले। हाँ जी, हाँ ये शर्त लगा सकते हैं बिल्कुल। अगर उस बै के वक्त, खरीदो फरोख्त के वक्त अगर ये शर्त लगा ली जाए कि ये चीज बेचने वाले के पास कुछ वक्त तक रहेगी, तो इस दौरान अगर उसका कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। जिस तरह मैंने पहले कहा ना, जिस तरह गाड़ी है, अगर बेचने वाला शख्स जो है वो शर्त लगाता है कि वो गाड़ी यहां पर हैंड ओवर नहीं करता बल्कि फहाहिल में जाके करता है या जहरा में जाके करता है, तो बिलफर्ज अगर फहाहिल की तरफ जाते हुए या जहरा की तरफ जाते हुए दरमियान में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो पहले ही तय कर लेना चाहिए कि उसका जो जिम्मेदार है वो फरोख्त करने वाला है, बेचने वाला शख्स है, क्योंकि उसने शर्त लगाई है कि ये सवारी मेरे पास रहेगी वहां पहुंचने तक, तो इसलिए उसका जिम्मेदार है वो होगा। अगर ये पहले ये बात तय कर ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ जी, नहीं,
یہ جو حدیث ہے نا کہ کوئی شخص ایجنٹ نہیں بن سکتا، یہ صرف اس مسئلہ میں ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا ایجنٹ بن کر اس کی چیز کو نہیں بیچ سکتا، ورنہ عام طور پر جس طرح جو لوگ جو ہیں وہ کمیشن پر ایجنٹ ہوتے ہیں اور کمیشن وصول کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، وہ اپنی خدمت کے بدلے میں اپنی سروس، جو سروس وہ دے رہے ہیں اس سروس کے بدلے میں اگر کوئی چیز وصول کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کمیشن لے سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ بھی شروع میں طے ہو جانا چاہیے۔ یہ بے کے وقت خرید و فروخت کا معاملہ طے کرتے ہوئے یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ دیکھو 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد جب تم یہ چیز مجھے دو گے اور اگر اس کے اندر کوئی فالٹ نکلا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، تو یہ شرط لگا لینی چاہیے شروع سے ہی، ورنہ اگر وہ شرط نہیں لگاتے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ خریدار ہوگا، اس کا ذمہ دار خریدار ہوگا۔ ہاں جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا، سخاوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جیسا کہ حضرت جابر نے یہ سمجھ لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمدہ اونٹ سستے داموں خرید لیا ہے، ایک عمدہ اونٹ جو کہ بہت اچھا چل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اور آپ کی ضرب لگانے کے بعد، تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ جیسا کہ حضرت جابر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرا نقصان کیا ہے کہ ایک اچھا اور عمدہ اونٹ صرف ایک اوقیہ چاندی کے بدلے میں خرید لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے ذہن میں جو شک سا پایا جا رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ لو، اونٹ بھی لے جاؤ اور اپنے درہم بھی لے جاؤ۔ تو یہ ایک اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی کا اور سخاوت کا ثبوت دیتا ہے اور لالچ اور کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ ہاں جی، چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں۔ باب الربا والصرف، یہ باب بہت اہم ہے، سود کا بیان اور صرف کا بیان۔ صرف جو ہے، صرف کس کو کہتے ہیں؟ صرف کہتے ہیں 2 جنسوں کی چیزوں کا آپس میں تبادلہ کرنا، مثلا سونے کا چاندی سے تبادلہ کرنا یا چاندی کا سونے سے تبادلہ کرنا، یا مثلا گندم کا جو سے تبادلہ کرنا یا جو کا گندم سے تبادلہ کرنا۔ اس طرح 2 الگ الگ جنس والی جو چیزیں ہیں ان کا آپس میں تبادلہ جو ہوتا ہے اس کو صرف کہتے ہیں۔ اور سود کے بارے میں تو ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں، سورۃ بقرہ کے آخر میں ہم سود کے متعلق آیات پڑھ چکے ہیں، وہاں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ سود کس کو کہتے ہیں۔ مزید وضاحت یہاں پر بھی ہوگی ان احادیث میں جو کہ اس باب میں ذکر کی گئی۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے میں سود ہے، سونا سونے کے بدلے میں سود ہے، الا ہاء وہاء، مگر نقد بنقد۔ سونا سونے کے بدلے میں سود ہے، ہاں اگر نقد بنقد ہو تو پھر سود نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے نقد بنقد ہو؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے سونا دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے سونا لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس میں ایک اور شرط بھی ہے جو اگلی حدیث کے اندر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دونوں ہم وزن ہوں، ایک وزن، دونوں کا ایک ہی وزن ہو، کہ آپ 10 گرام سونا دیتے ہیں 10 گرام لے لیتے ہیں، اور اس میں ادھار نہیں ہوتی، نقد بنقد، کیش بکیش ہوتا ہے۔ یہ کیش میں آپ سونا دیتے ہیں اور سونا لے لیتے ہیں، اور جتنا دیتے ہیں اتنا ہی لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان 2 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہوتی، مثلا اگر ادھار ہے کہ آپ 10 گرام سونا آج دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں کل آپ 10 گرام سونا لیں گے، یا 1 مہینے کے بعد لیں گے، یا 1 سال کے بعد لیں گے، تو یہ سود ہوگا۔ یعنی اگر نقد بنقد سونے کا سونے سے تبادلہ نہیں ہوتا تو سود ہے،
اگر نقد بنقد ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نقد بنقد نہیں ہوتا تو سود ہے۔ اسی طرح دوسری شرط کیا ہے کہ جب آپ سونے کا سونے سے تبادلہ کر رہے ہیں تو دونوں ایک جیسے ہوں، وزن میں برابر ہوں۔ 10 گرام کے بدلے میں 10 گرام ہی آپ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ فرض کریں 10 گرام دیتے ہیں اور 9 گرام لیتے ہیں، یا 10 گرام دیتے ہیں 12 گرام لیتے ہیں، تو یہ سود ہے۔ تو یہ دو شرطیں ہیں، ایک ہی جنس کی دو چیزوں کے تبادلے میں، ایک ہی جنس کی دو چیزوں کے تبادلے میں دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ نقد بنقد ہو تبادلہ، دوسرا ہم وزن ہو، دونوں چیزیں ایک جیسی ہوں، ان کے وزن میں کوئی فرق نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا الذهب بالذهب ربا، سونا سونے کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ نقد بنقد ہو۔ والفضة بالفضة ربا، چاندی چاندی کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ نقد بنقد ہو۔ والبر بالبر ربا، اور گندم گندم کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ دونوں نقد بنقد ہوں۔ والشعير بالشعير ربا، اور جو کے بدلے میں سود ہے الا هاء وهاء، مگر یہ کہ دونوں نقد بنقد ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث میں 4 جنسیں ذکر کی گئی ہیں، سونا، چاندی، گندم اور جو۔ یہ جو 4 اجناس ہیں، اسی طرح 2 اجناس اور بھی ہیں، کھجور اور نمک، تو 6 جنسیں ہیں یہ ٹوٹل۔ ان 6 جنسوں میں دیکھیں ایک ضابطہ یاد رکھ لیں، 6 جنسوں کے اندر ایک ضابطہ یاد رکھ لیں۔ ضابطہ کیا ہے کہ اگر ایک ہی جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو، ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو تو اس میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ نقد بنقد تبادلہ ہو، فوری طور پر کیش تبادلہ ہو، اس میں ادھار نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں ہم وزن ہوں، ایک جیسی ہوں، برابر برابر ہوں اور ان میں کمی بیشی نہ ہو۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ ایک ہی جنس کی 2 چیزوں کا تبادلہ جائز ہے۔ لیکن اگر ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ ہو، مثلا سونے کا چاندی سے تبادلہ ہو، یا چاندی کا سونے سے تبادلہ ہو، یا گندم کا جو سے تبادلہ ہو، یا جو کا گندم سے تبادلہ ہو، اگر جنسیں مختلف ہیں تو پھر ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نقد بنقد تبادلہ ہو۔ وزن میں فرق آ سکتا ہے کہ مثلا آپ 10 کلو آپ گندم دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ 15 کلو جو لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ وزن میں اگر فرق ہے، ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ ہے تو وزن میں اگر فرق ہوگا، دونوں برابر برابر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں ایک شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں کا تبادلہ نقد بنقد ہو، اسی وقت ہو، اس میں ادھار نہیں۔ آپ یہ اصول اور ضابطے سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ ہاں جی، آپ کے پاس اگر چاندی کے پرانے زیورات ہیں اور آپ نئے زیورات لینا چاہتے ہیں، یا سونے کے پرانے زیورات ہیں اور نئے زیورات لینا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ 2 شرطیں سامنے رکھنی پڑیں گی۔ دیکھیں نا، آپ کو وہ مسئلہ یاد کرنا چاہیے جو میں نے پہلے بتلایا تھا۔ جب یہ سونے کی قیمت گرنا شروع ہوئی تھی تو میں نے ایک مسئلہ آپ کو واضح کیا تھا۔ وہ مسئلہ یہ واضح کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے پرانے زیورات بیچنا چاہتا ہے تو اس کے سودے کی صورت یہ ہے کہ وہ پرانے زیورات بیچ دے، اس کی قیمت وصول کر لے، اس کے بعد نئے زیورات کا الگ سے سودا کرے۔ یہ نہیں کہ دکاندار کے ساتھ یہ بات طے ہو کہ پرانے زیورات لے لیں اور اس کے بدلے میں نئے زیورات دے دیں، پھر قیمت کا جو ڈفرنس ہوگا وہ آپ پے کر دیں گے۔ یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں برابر برابر نہیں ہوتی۔ آپ فرض کریں 10 گرام سونا بیچتے ہیں، سونے کے زیورات بیچتے ہیں، تو آپ جو نئے زیورات خریدتے ہیں، اگر آپ اسی 10 گرام سونے کی قیمت کے بدلے میں ہی اگر آپ نئے زیورات خریدنا چاہتے ہیں تو نئے زیورات آپ کو 10 گرام نہیں ملیں گے، بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے 8 گرام ملیں، ہو سکتا ہے 7 گرام ملیں، ہو سکتا ہے 9 گرام ملیں۔ ٹھیک ہے، جب وزن میں فرق آئے گا کہ آپ نے دیے 10 گرام لیکن لیے آپ نے 9 گرام یا 8 گرام یا 7 گرام، وزن میں فرق آئے گا تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ لہذا یہ ضابطہ اور اصول اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ایک ہی جنس کی 2 چیزوں کا تبادلہ ہو، ایک ہی جنس، سونے کا سونے سے، چاندی کا چاندی سے،
जौ का जौ से, गंदम का गंदम से, तो इसमें दो शर्तें हैं कि नकद तबादला हो, उधार ना हो कि आज दें और कल लें, नहीं, अभी दें और अभी लें, नकद बनकद ये सौदा तय होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि दोनों हम वजन हो, दोनों चीजें हम वजन हो। आपने 10 ग्राम के जेवरात दिए तो 10 ग्राम के ही आप लें, 5 ग्राम दिए आपने तो 5 ग्राम ही आप ले सकते हैं। दोनों बराबर होने चाहिए वजन के लिहाज से। अगर दोनों के वजन में फर्क होगा तो वो सूद होगा। ये दो शर्तें कब हैं? जब एक ही जिन्स की दो चीजों का तबादला हो। और अगर एक जिन्स का दूसरी जिन्स से तबादला हो, फर्ज करें गंदम का जौ से तबादला होता है, तो उसमें जो शर्त है वो क्या है? वो यह है कि नकद बनकद हो। आज अभी आपने 10 किलो गंदम दिया आपने, और उसके बदले में आपने 12 किलो जौ ले लिया आपने, तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। वजन में अगर फर्क आता है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन तबादला उसी वक्त होना चाहिए, नकद होना चाहिए, कैश होना चाहिए, उसमें उधार नहीं चलेगा। तो ये दो शर्तें पहली सूरत में, और एक शर्त है वो दूसरी सूरत में है। अगर ये दो उसूल और ज़ाब्ते आप याद रख लें तो इंशाअल्लाह सूद के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ जी, वो दो सौदे अलग अलग है ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। जब आप बेचते हैं, बेचकर उसकी कीमत वसूल कर लें, ये आपका सौदा खत्म हो गया, ये बै आपकी मुकम्मल हो गई। अब आप दूसरी तरफ आए, आप नए जेवरात खरीदना चाहते हैं, हो सकता है आप उसी दुकानदार से खरीदें, हो सकता है आप किसी और दुकानदार से खरीदें। नए जेवरात आप पसंद करें, आज का जो रेट होगा उसके मुताबिक प्लस जो मेकिंग चार्जेस हैं वो आपसे वो चार्ज किए जाएंगे, तो आप उसकी कीमत अदा कर दें और वो जेवरात ले लें। तो ये एक अलग सौदा है। तो दो अलग अलग सौदे होते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हाँ जी, किसका लॉस होता है जी? लेकिन देखें, दुनियावी नफा को नहीं देखना चाहिए, दुनियावी फायदे को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें शरीयत के उसूलों को देखना चाहिए। किसी भी खरीदो फरोख्त के किसी भी मामले में आप अपने जाती फायदे को मत देखें कि इसमें मेरा फायदा है तो मैं इसको देख लूं, चाहे वो शरीयत के उसूलों के खिलाफ क्यों ना हो। नहीं, ऐसा नहीं। शरीयत के उसूलों को मद्देनजर रखें। अगर आपका उसमें लॉस भी होता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको और कोई चीज अता कर देगा। हाँ जी जी, ये गलत है नहीं, ये गलत है। ये जो 20 दिनार आप देंगे यही तो सूद है, यही तो सूद है। ये भी मेकिंग चार्जेस पुराने के भी तो है ना। जो पुराने जेवरात हैं क्या वो बगैर मेकिंग के उसके कैसे बन गए? वो पुराने जेवरात जो हैं वो उस पर मेकिंग चार्जेस नहीं चार्ज हुए थे ना। तो इसलिए वो चार्जेस और ये पुराने जेवरात के चार्जेस, मेकिंग चार्जेस, और नए जेवरात के मेकिंग चार्जेस एक जैसे ही होने चाहिए। हाँ भाई, वो दुकानदार कुछ भी कहे, हमें शरीयत के उसूलों को देखना है, हमें शरीयत को फॉलो करना है। तो इसलिए ये ना देखें कि दुकानदार क्या कहता है, ये दुकानदार का जाहिर है कि दुकानदार का फायदा तो इसी में है, लेकिन ना हमने दुकानदार के फायदे को देखना, ना हमने अपने लॉस को देखना है, बल्कि हमने शरीयत के उसूलों को देखना है। हाँ जी, कोई और सवाल किसी का? अजान में कितना टाइम बाकी? एक हदीस और पढ़ लें, वो इसी हदीस से मुताल्लिक है। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तबीउ अज़-ज़हब बिज़-ज़हब इल्ला मिस्लन बिमिस्ल। अब देखें, जो आपके ज़हन में बार बार इश्काल पैदा हो रहा है ना, उसका जवाब यहां इस हदीस के अंदर है। इससे ज्यादा वाज़ेह अल्फाज क्या हो सकते हैं? फरमाया ला तबीउ अज़-ज़हब बिज़-ज़हब, सोने को सोने के बदले में मत बेचो, इल्ला मिस्लन बिमिस्ल, मगर ये कि वो बराबर बराबर हो। अब बतलाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज के बाद क्या कोई गुंजाइश बाकी है? सोने को मत बेचो सोने के बदले में, मगर यह कि वो दोनों बराबर बराबर हों। वला तुशिफ़ु बअदहा अला बअद,
اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر زیادہ نہ کرو. یہ نہیں کہ آپ 10 گرام دو اور 8 گرام لو، نہیں، ایک کو دوسرے پر زیادہ نہ کرو. یعنی کسی بھی طرف سے جو فریقین ہیں، بیچنے والے، ایک بیچنے والا اور ایک خریدار ہے، کسی بھی طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دونوں برابر برابر ہونی چاہیے. پھر فرمایا وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، چاندی کو چاندی کے بدلے میں مت بیچو، الا مثلا بمثل، مگر یہ کہ وہ دونوں بھی برابر برابر ہوں. ولا تشفوا بعضها على بعض، اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر مت بڑھاؤ. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، اور نہ ہی ادھار کو کیش کے نقد کے بدلے میں بیچو، نہ ادھار کو کیش کے بدلے میں بیچو. وفي لفظ الا يدا بيد، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ مگر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ بے ہو، یعنی اس میں ادھار نہ ہو. وفی لفظ الا وزنا بوزن، دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ دونوں ہم وزن ہوں، ایک جیسا وزن ہو، مثلا بمثل، برابر برابر ہوں، سواء بسواء، دونوں برابر برابر ہوں، دونوں کے وزن میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. تو اب یہ جو حدیث ہے میرے بھائیوں بالکل واضح ہے اس مسئلہ میں کہ سونے کے بدلے میں سونا بیچنا ہو یا چاندی کے بدلے میں چاندی بیچنی ہو تو اس میں یہ دو شرطیں سامنے رکھنی ہوں گی کہ ایک تو وہ بے فوری طور پر ہو، اس میں ادھار نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں ہم وزن ہوں، برابر برابر ہوں، ان کے وزن میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. واللہ اعلم وجزاکم اللہ خیرا. ابھی 1-2 منٹ ہیں، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹائم ہو گیا؟ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ یہ تفسیر والے درس کے آخر میں سوال کریں انشاءاللہ، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام.